اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی عجیب واقعہ سنانے جا رہی ہوں کہ ایک عطار نے جو عطر بیچتا تھا اس نے ایک طوطی پالی ہوئی تھی۔ اس کی دکان پر جب گاہک آتے تو اس کی طوطی سلام کرتی جیسے کوئی بیٹا سلام کرتا ہے، آنے والے سے حال پوچھتی کیا حال ہے۔ چنانچہ لوگ دور دور سے آتے کہ ہم نے عطر تو لینا ہی ہے، لہٰذا کسی اور سے لینے کی بجائے فلاں دکان پر چلتے ہیں، تھوڑی دیر طوطی سے یعنی باتیں کرتے ہیں، لطف اندوز بھی ہوں گے اور خوشبو بھی خرید کر لے آئیں گے۔ چنانچہ اس عطار کی دکان پر گاہکوں کا رش زیادہ ہونے لگ گیا، لوگ اس کے پاس دور دور سے آتے، کئی دفعہ بچے ماں باپ کو ضد کر کے کہتے کہ وہاں چلو، چنانچہ وہ بچوں کو لے کر وہاں آتے، یوں عطار کا خوب کام چل رہا تھا۔ ایک دن اس عطار نے اپنی دکان تو بند کر دی مگر اس طوطی کو پنجرے میں بند کرنا بھول گیا۔ رات کو طوطی بیٹھی ہوئی تھی، کہیں سے اس نے بلی کی آواز سنی۔ جب میاؤں کی آواز سنی تو اس طوطی پر خوف طاری ہوا، وہ پھڑپھڑاتی ہوئی کبھی ادھر گری کبھی ادھر گری، ہر طرف شیشے کی چیزیں اور شیشے کا سامان رکھا ہوا تھا، شیشیاں ایک دوسرے پر گری تو ٹوٹ گئی۔ شور پیدا ہونے سے طوطی اور گھبرائی، اڑی تو ادھر ادھر ٹکرائی جس سے مزید شیشیاں گریں، چنانچہ کافی زیادہ نقصان ہوا۔ صبح کے وقت جب عطار نے آ کر دیکھا اس کی دکان کا بہت سا سامان ضائع ہو گیا ہے تو اس کو بڑا افسوس ہوا۔ اس نے طوطی کو پکڑ کے اس کے سر کے اوپر اتنے جوتے مارے کہ اس کے سر کے کچھ بال اتر کے نیچے گر گئے اور وہ گنجی ہو گئی۔ اب جب طوطی کو محسوس ہوا کہ اس نے تو بہت مارا ہے تو طوطی چپ ہو گئی۔ عطار نے حسب معمول اپنا کام شروع کر دیا، لیکن اب ایک فرق تھا کہ جب کوئی گاہک آتا تو عطار چاہتا تھا کہ یہ طوطی گفتگو کرے، مگر طوطی گفتگو نہ کرتی۔ بڑا زور لگایا اور بڑی کوشش کی کہ کسی طرح یہ طوطی باتیں کرے تاکہ لوگ آئیں اور ان کا دل لبھائے، مگر طوطی کلام ہی نہیں کرتی تھی۔ جب کلام ہی نہیں کیا تو کچھ مہینوں کے بعد لوگوں نے آنا چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ گاہک کم ہو گئے، حتیٰ کہ کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا۔ اب اس کو احساس ہوا کہ اوہو، مجھے تو اس کی قدر نہ تھی، میں نے تو ذرا سی بات پر اس کو مارا، حتیٰ کہ اس کے سر کے بال بھی اکھڑ گئے، یہ گنجی ہو گئی، اس نے بولنا چھوڑ دیا، میرا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا ہے۔ اب عطار نفل پڑھتا اور دعائیں مانگتا کہ اے اللہ طوطی کو بلا دے، طوطی کو بلا دے، مگر طوطی تو بولتی ہی نہیں تھی۔ اب پچھتائے نہیں تو کیا ہوا، چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو پیارے دوستو، اس مثال کو اپنی زندگی میں دیکھیے، اس مثال کو اپنی زندگی میں دیکھیں، کئی خاوند اپنی بیویوں کو تنگ کرتے پھرتے ہیں، جب وہ ذرا سا ناراض ہوتی ہیں تو دل کو کچھ ہوتا ہے، اللہ کرے کہ بول پڑے۔ کئی عورتیں ہیں جو اپنے خاوندوں کو ناراض کرتی، جب وہ بولنا بند کر دیتا ہے تو پھر روتی پھرتی ہیں، تویز لیتی پھرتی ہیں، حضرات تویز دیں، ہمارا خاوند ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی، اس طوطی کی پہلے قدر کیوں نہ کی تھی؟ خیر، یہ تو درمیان میں بات آ گئی۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بڑی بڑی دعائیں مانگتا مگر طوطی بات ہی نہ کرتی۔ اسی طرح وقت گزرا رہا اور ہم نے سبق سیکھا کہ مجھے اس طوطی کی پہلے ہی قدر کرنی نہیں چاہیے، میں نے اس کی ناقدری کی اور اس وجہ سے آج میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ ایک دن ایک فقیر آیا جس کے سر پر بال نہ تھے، طوطی نے اس فقیر کو دیکھا تو فوراً بول اٹھی، کہنے لگی کیا آپ نے بھی اپنے مالک کی شیشیوں کو توڑا تھا؟ تو وہ طوطی اپنے ہی قیاس کرنے لگی کہ میں نے چونکہ اپنے مالک کی شیشیوں کو توڑا اور مجھے گنجا بنا دیا گیا، تو یہ جو سامنے گنجا فقیر ہے شاید اس نے بھی اپنے مالک کی شیشیوں کو توڑا ہوگا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس سے ایک سبق اور ملا، ہر آدمی دوسرے آدمی کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، جو اپنے دل میں بات ہوتی وہ سمجھتا ہے کہ شاید کہ دوسرے کے دل میں بھی یہی بات ہے۔ اکثر آپ دیکھیں کہ یہی چیز جھگڑوں کا باعث بن جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان بات کچھ کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کے دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کا مفہوم کچھ اور سمجھ لیتا ہے، پھر غلط فہمی کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ حقوق العباد کے معاملے میں ہمیشہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کبھی بھی شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ انسان دوسرے کی ناقدری کر بیٹھے یا انسان غلط فہمی کی وجہ سے کسی کے حقوق کا خیال نہ رکھے۔ اگر ہم آج حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔